میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو عیسیٰ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ محمد بن عبد الرحمن علیہ رحمت الحنان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں عید قریب تھی، میرے پاس ان دنوں صرف 3000 درہم تھے۔ میرے ایک بہت قریبی دوست حکم بن موسیٰ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میرے پاس خرچے کے لیے رقم وغیرہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہو تو مجھے بھیج دیں۔ پیغام ملتے ہی میں نے 3000 درہم ان کی طرف بھجوا دیے۔ اب ان کے پاس بھی 3000 درہم ہی تھے، وہ انہوں نے 3000 درہم انہیں بھجوا دیے۔ جب ان کے پاس رقم پہنچی تو انہیں خلاد بن اسلم، یہ ایک اور بزرگ ہیں، ان کا پیغام ملا کہ مجھے عید کے خرچ کے لیے کچھ رقم درکار ہے، ہو سکے تو مجھے کچھ رقم بھجوا دیں۔ قرض لینے کا سلسلہ یا اس طرح کے سلسلے عموماً رہتے رہے۔ فرماتے مجھے جیسے پیغام ملا تو ابھی جو 3000 درہموں کی جو میرے پاس تھیلی آئی تھی، وہ تمام کے تمام یعنی بغیر کھولے میں نے خلاد بن اسلم علیہ رحمہ کو بھجوا دیے۔ اب میرے پاس اب کچھ خرچہ تو نہ رہا، میں نے خلاد بن اسلم کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو بھجوا دو، تاکہ ہم عید کے موقع پر اہل و عیال کے لیے اشیاء خرید سکیں۔ تو انہوں نے درہموں کی تھیلی مجھے بھجوا دی۔ جب میں نے انہیں کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے حکم بن موسیٰ کو بھجوائی تھی۔ میں فوراً خلاد بن اسلم کے پاس گیا، سارا واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا مجھے حکم بن موسیٰ نے بھجوائی تھی۔ اب میں سارا معاملہ سمجھ گیا کہ یہ درہموں کی تھیلیاں واپس مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں حکم بن موسیٰ کے پاس گیا اور انہیں 1000 درہم دیے، خلاد بن اسلم کے پاس گیا اور انہیں 1000 درہم دیے، بقیہ 1000 درہم میں نے خود رکھ لیے۔ اس طرح ہم تینوں کو عید کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ رقم میسر آ گئی۔ یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ میرے پاس 3000 درہم تھے اور مجھے ان کا پیغام آ گیا، جو کیمرہ مین ہے مثال دے رہا ہوں، ان کا پیغام آ گیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس ہوں تو مجھے بھجوا دو۔ اچھا میرے پاس تھے ہی 3000 درہم، میں نے وہ سارے کے سارے ان کو بھجوا دیے۔ میں چل یار یہ خرچ کرے، میں خالی۔
جب ان کے پاس 3000 درہم پہنچ گئے تو اتنے میں ہمارے جیسے یہ کیمرہ مین ہے، ان کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہوگا کہ یار آپ کے پاس اگر کچھ رقم ہو، میرے پاس ہے نہیں تو ذرا مجھے بھجوا دیں. تو جو میں نے ان کو پیسے بھجوائے تھے، انہوں نے وہ پیسے ایز اٹ از ان کو بھجوا دیے سارے کے سارے، یہ خالی. اچھا اب چونکہ میں خالی ہو چکا تھا تو میں نے یہ جو کیمرہ میں نے تیسرے میں نے ان تک پیغام بھجوایا تھا، کیونکہ میرے پاس سے تو پیسے ان کے پاس چلے گئے تھے، اب میں خالی ہو چکا تھا تو میں نے ان کو تھوڑا پیغام بھیج دیا کہ بھائی آپ کے پاس کچھ رقم ہو تو ذرا مجھے بھجوا دیجئے، مجھے ضرورت ہے، میرے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے وہی تھیلیاں مجھے بھجوا دی. اب جب میرے پاس یہ درہموں کی تھیلیاں آئیں تو میں تھیلی دے کر سمجھ گیا کہ یہ تو وہ تھیلیاں ہیں جو میں نے ان کو بھیجی تھی، یہ میرے پاس کیسے آ گئیں. تو میں یہ معاملہ معلوم کرنے کے لیے انہی کے پاس گیا کہ بھائی یہ تھیلیاں آپ نے جو مجھے بھیجی ہیں 3000 درہم کی، یہ آپ کے پاس کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے بھیجی تھی. پھر میں سمجھ گیا کہ جو میں نے ان کو بھیجی تھی انہوں نے وہی تھیلیاں، اس کی ضرورت تھی تو ان کو بھیج دی، یہ بھی ضرورت مند تھے تو وہ تھیلیاں جب میں نے کہی تو انہوں نے مجھے بھیج دی. تو یوں میرے پاس ہی گھوم گھوم کر پیسے واپس آ گئے. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے کہ یہ دوسروں کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیا کرتے تھے، ان کو اہمیت دیا کرتے تھے. یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ ہم دوسروں کا مال کھا جانے کا ذہن رکھتے ہیں نا کہ دوسروں کا مال، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جس کی سوچ شاید یہ بنی ہوئی ہے کہ میں سب کا کھاؤں، جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. مارکیٹوں میں یہی مصیبت چل رہی ہوتی ہے، اس کے پیسے رکھ کر اس کے پیسے اٹھا لیے، اس کے پیسے رکھ کر اس کے پیسے اٹھا لیے، اس کے رکھ کر اس کے اٹھا لیے. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپنا حق لینے کا انتظار کر رہے ہوتے. کمال کی بات دیکھیے کہ لوگ اپنا حق لینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی جیسے گارمنٹس کا کام ہوتا ہے نا، گارمنٹس، کپڑے، فیبرک کا کام ہوتا ہے، تو اب تقریباً سمجھے فیکٹریوں کا کام نکل، یعنی جو کپڑا خرید رہا تھا نا، لوگ کپڑا خرید چکے، اور جنہوں نے کپڑا بیچا وہ انتظار کر رہے ہوگے کہ اب ہم کو پیمنٹ ملے گی. اچھا جو کپڑا فیکٹری میں گیا گارمنٹ بننے کے لیے، اب وہ گارمنٹ بن کر کسی حد تک پہنچ گیا ہوگا ہول سیلر مارکیٹ کے اندر، وہاں انتظار ہو رہا ہوگا، وہ فیکٹری والا انتظار کر رہا ہوگا کہ مجھے پیمنٹ ملے گی، پروڈکشن والے کو. اچھا وہ ہول سیل سے ریٹیل میں چلا گیا ہوگا یا جا رہا ہوگا آہستہ آہستہ، تو ہول سیل والا انتظار کر رہا ہوگا مجھے پیمنٹ ملے گی. تو یہ سارا مال کپڑا وغیرہ چل کر اس سے پہلے جو کوٹن اور یان ان سب کی پیمنٹ ہے وہ الگ ہے، ڈائنگ والوں کی پیمنٹ الگ ہے، یہ سب پیمنٹ الگ ہے. اب وہ سارے انتظار کر رہے ہیں پیمنٹ ملے گی، پیمنٹ ملے گی، یا کوئی کسی کو پیمنٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. ارے دے رہے کیونکہ یہ مانگ رہا ہے اس سے، وہ 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 مانگ رہا ہے. ریٹیل والے تھے، ریٹیل والے کہتا یار ابھی تو گاہک آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو گاہک آیا ہی نہیں ہے. اچھا اس کا مال بک رہا ہے مگر وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہول سیل والے کا مال بک گیا اور اس کے بعد بھی کچھ رقم آ گئی مگر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں بات جو میں صرف گارمنٹس اور کپڑے کی اگزامپل دی ہے، میں نے جسٹ اگزامپل دی ہے، یہ آل اوور بہت ساری مارکیٹ اور بہت ساری ٹرانزیکشن کو، بہت ساری مطلب کہ ڈیلنگ کو آپ یاد کر سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا حق لینے میں ناکام ہو رہے ہیں. یعنی میرا حق ہے یار، آپ میرا مال لے کر چلے گئے، مجھ سے آپ ادھار لے کر گئے، میری پیمنٹ آپ کو دینی تھی، آپ میری پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں. ایک طرف آج کے پرفتن دور میں اپنی ہی رقم لینے کے مسئلے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی سوچ یہ تھی کہ ان کے پاس ان کی رقم ہوتی تھی، اور جب کسی مسلمان کو اس کی حاجت ہوتی تھی تو یہ اپنی رقم اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے دے کر خود خالی ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے آج کا جو میسیج ہے، آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے. اور وہ مطلب کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتے تھے، ان کو سہولیات مہیا کرتے تھے. یہ مطلب بڑے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، اور یہ ثواب پر ان کی نظر ہوتی تھی کہ اگر ہم اس طرح مسلمانوں کے کام آئیں گے، ان کی مدد کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. آپ غور کریں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سنیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے پریشانی دور کرے گا،
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے لیے وہ نور کے بقعے روشن فرمائے گا جس کی روشنی سے اس قدر مخلوق کو فائدہ ہوگا کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسا نور ملے گا اسے پل صراط پر. آپ غور کریں, کسے؟ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ, دنیا بھر میں, انکلوڈنگ دس کنٹری, ہمارے ملک سمیت دنیا میں کئی ملکوں کے اندر جو سب بہت بڑا اس وقت ہاٹ ایشو ہے وہ ہے مہنگائی. جناب مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, مہنگائی. کپڑے خریدنے جاؤ تو مہنگے, اناج خریدنے جاؤ تو مہنگا, فروٹ خریدنے جاؤ تو مہنگا. اس وقت لوگ نفع زیادہ کماتے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, یعنی سپلائی کم ہو جائے ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ریٹ انکریز کر جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اکنامکس کا اصول ہے. لیکن یہاں رحم دلی اور نفع کو کم کر دینا اس کا رجحان نہیں ہے. باہر ابھی کچھ رجحان مل جاتا ہے مگر پھر بھی مہنگائی ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا, کون انکار کرے گا؟ اب مطلب ابھی کوئی بولے کہ باہر اجالا ہے کہ اندھیرا, تو اجالا ہی بولیں گے نا. مہنگائی ایسی ہے جیسے باہر اجالا نظر آ رہا ہے, ایسے مہنگائی سب کو نظر آ رہی ہے. امیر آدمی بھی مہنگائی سے متاثر ہے, غریب آدمی بھی مہنگائی سے متاثر ہے. امیر آدمی کی آمدنی تو نفع تھوڑا وہ سیونگ کم ہو گئی ہے, غریب آدمی زیادہ پیس گیا ہے. اب ایسا نہیں کہ میں ابھی بیان کر دوں گا تو ہمارے ملک میں کل جیسے فجر کا وقت ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھنے سننے والے آج مارکیٹ میں جائیں گے تو سیب سستا ہو گیا ہوگا. جناب فیضان مدینہ میں مہنگائی پر بیان ہوا ہے تو جناب سیب سستا ہو گئے, تو تربوز سستا ہو گیا, تو جناب یہ کیلے سستے ہو گئے, تو جناب یہ تلی ہوئی چیزیں سستی ہو گئی, تو چاول بھی سستا ہو گیا, گوشت بھی سستا ہو گیا, مرغی تو بہت سستی ہو گئی. ایسا بظاہر اس کی کوئی امید یہ چانس نہیں ہے. یہ میں ایسے ہی آپ کو بتانا ہو سمجھا. اب ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کریں کیسے کریں؟ خالی مہنگائی 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 بول بول کر مہنگائی کا مقابلہ تو نہیں ہو جائے گا, بلکہ جتنی دیر مہنگائی مہنگائی کا رونا رو رہے اتنی دیر درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. درود پاک پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, استغفار کریں تو اللہ کریم اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے گا. محض تبصرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد پر آ جائیں, ثواب کمائیں نا, پریشان حالوں کی پریشانی دور کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کمانے والے بن جائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جب کوئی شخص جب کوئی شخص صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, صدقہ دینے کے لیے کوئی شخص جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال جو صدقے جو مال ہے, مال صدقہ سائل یعنی جس کو دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو جلد قبول فرما لیتا ہے. اور جو شخص خود پر بلا حاجت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی بلا حاجت سوال کرنا نہیں چاہیے, مانگتے نہیں پھرنا چاہیے. مگر یہاں پر دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, اگر ہم آج اپنے جیبوں سے کچھ نہ کچھ اپنی جیبوں کو ہلکا کرے تو کئی بیچارے پریشان حال حاجت مند لوگوں کی آپ پریشانی دور کر سکتے ہیں. یہ کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے ہم کہتے ہی چلے آ رہے ہیں اور آج ہم نے موضوع یہی رکھا ہے. یعنی یہاں تو یہ ہے کہ آپ ضرور, یہ تو جو میں نے واقعہ بیان کیا تو اسحار کا واقعہ ہے نا, اسحار کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس آپ بسا کے دور آپ کے پاس ایک روٹی ہے کھانے کے لیے اور آپ بھوکے ہیں اور کوئی مطلب آواز دیکھتا ہے اور اپنی وہ بھوک کو برداشت کرتے ہوئے اب وہی روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے, یہ اسحار کہلائے گا. یہ تو لوگ یا تو مزاروں میں یا گاروں میں, اب تو لوگوں کی روٹیاں لوٹنے والے, لوگوں کے موبائل لوٹنے والے, لوگوں کی جائیدادیں لوٹنے والے, لوگوں کے مال و اسباب لوٹنے والے, یتیموں کا مال لوٹنے والے, بیواؤں کا مال لوٹنے والے, غریبوں کا مال لوٹنے والے, ایک دوسرے کا مال لوٹنے والوں کی کمی نہیں ہے. اپنی چیز کون کسی کو صدقہ یا خیرات کہہ رہے یا اللہ کے نام پر دے گا؟ بھائی بڑا برا حال ہے یہاں پر.
مگر اللہ کی راہ میں دینے والے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کمانے، ثواب پانے کی خواہش رکھنے والے بھی ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، جو میں آج بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف امیروں سے نہیں ہے۔ آپ کہا یار ہمارے پاس خود نہیں ہے، میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، جس کے جیب میں 10 روپے کی نوٹ ہے نا، 1 روپیہ تو وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ 1 روپیہ تو آپ بھی دے سکتے ہیں، 10 روپے تو آپ بھی دے سکتے ہیں۔ کسی عام آدمی کو افطار تو آپ بھی کرا سکتے ہیں، مگر ہمارا دل چلے تو نا، ہم کچھ ہماری طبیعتوں میں آئے تو نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تیار ہو جائیں تو جو دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، خدا را اپنے آس پاس نظر کریں، اور جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ بیمار ہیں تو علاج کے ذریعے، قرضے چڑھے ہوئے تو قرضہ اتارنے کے ذریعے، بے روزگار ہے تو ان کا کوئی روزگار لگانے کے ذریعے، یوں ہی مطلب کہ خالی مالی مدد کرنے کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا ایسا اچھا کرنٹ روزگار لگا دیں، وہی رقم آپ اس کے روزگار کے طور پر لگا دیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو بعد میں کسی سے لینے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان کی پریشانیوں کو پورا دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب آپ کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ آپ کسی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے گا۔ آپ کسی کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے دکھ دردوں کا حل عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور جو پریشان حال، غریب، دکھیارے ہیں، ان کے دکھ، غم و پریشانی دور کرنے کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔